بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بلا دے، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ خواہشات کو نہ مارنے والے ایک دن خواہشوں کے ہاتھ ہی مارے جاتے ہیں۔ خوشی سے لطف و انداز ہونے کے لیے دکھوں اور ناکامیوں کو قبول کیا جائے۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گاؤں لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ لہجہ لفظ کا DNA ہے جس سے نظر کا فتور، نیت کا کھوٹ اور دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کسی کے موڑ پر وہ تم سے زیادہ رونے لگے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے جس کے خلاف چلو، اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے درمیانی راستہ منافقت کا ہی ہوتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ احسان ایک بلند پایا احسان ہے اور توفیق خدا نے رحیم کے عنایت کی ہے۔ انسان غصے میں فالتو بات نہیں، دل کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ کم بولنے والے انسان کو تنہائی میں بیٹھ سوچنے سے اپنی غلطی اور کوتاہیوں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ زیادہ بولنے والے انسان کو تو فضول بولنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو اس کو سوچنے کا کب وقت ملے گا۔ منافق لوگ سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ اکیلے ہی لڑنا پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلیاں دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش انسان انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اولاد کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دیں، لیکن تربیت کی جوتی ضرور پہنائیں۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، مرنا چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ خواہش کے پرندے بھی عجیب ہوتے ہیں، ہزار بار من کا پنجرا کھول کر آزاد کر کے یہ پھر لوٹ کر منڈیر پر آ بیٹھتے ہیں۔ ان کو پالے تو روگ بن جاتے ہیں اور آزاد کرے تو سنجوگ بن جاتے ہیں۔ سرکشی دراصل اپنی غلطی پر بے اعتراضی کے جواز کے بے سبب وقوع ہوتی ہے، جو عام طور پر ایسے شخص یہاں بھول جاتا ہے کہ اعتراف دنیا کی سب سے بڑی نیکی اور بے اعترافی کائنات کی سب سے بڑی برائی ہے، اور یہی تفریق وہ بنیادی وجہ ہے جو غلطی کا اعتراف پر شریف آدمی کی پہچان بن جاتی ہے اور بے اعترافی کم ظرف کا شعور ہے۔ اگر احسان آدمی کی شکل میں دکھائی دیتا تو ایسا باجمال ہوتا کہ تمام جہان پر فوقیت رکھتا۔ بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان ہے، اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ آپ کا درد صرف آپ کا ہے، کسی کے لیے مر بھی جاؤ تو وہ اپنا نہیں بنتا۔ تکلیف میں ہمیشہ خود کو اکیلا ہی پاؤ گے۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ نہ وہ کہنا مان رہے ہیں جنہیں اپنی نظر جھکانے کا کہا گیا، اور نہ ہی وہ جنہیں اپنی زینت چھپانے کا کہا گیا، بس الزام تراشیاں۔ اپنی انا اور عزت نفس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی انا اور عزت نفس کی بھی پرواہ کرنی چاہیے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کیوں کرتے ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ رشتوں کا ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ جن کے پاس
دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ اس طرح سوچو کہ آج تم نے کیا کیا ہے۔ اے میرے رب، میں بہت لاچار ہوں، میری مدد فرما، مجھے دنیا کی محتاجی سے بچا اور ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا۔ اے میرے رب، میں بہت لاچار ہوں، میری مدد فرما۔